عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ یوں تو روحانی علاج بچوں بڑوں سبھی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ناظرین اس پروگرام میں الحمدللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ ہم بزرگوں کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے، ان کی بیماریوں کے حوالے سے روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں۔ سلیم بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، وظائف معلوم کریں گے اور ناظرین کو انشاءاللہ الکریم بتائے جائیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کون سا وظیفہ آج ارشاد فرمائیں گے ناظرین کو؟ آج انشاءاللہ دولت پانے کا وظیفہ ناظرین کو ارشاد بتائیں۔ فرمائیں۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو بزرگوں کے روحانی علاج میں دولت پانے کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ اگر غریب پڑے تو دولت مند ہو جائے۔ آج زندگی گزارنے کے لیے مال و اسباب کی جو ضرورت ہے وہ سب جانتے ہیں، بالخصوص ہمارے وہ بزرگ اسلامی بھائی جو بزرگ ہو چکے اور کام کاج میں اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ وظیفہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس وظیفے کو بڑے غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے یا رحیم، یا رحیم۔ اس کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 500 مرتبہ یا رحیم پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ آپ کی جھولی کو بھر دے گا اور اللہ کا فضل و کرم آپ پہ نازل ہوگا۔ یہ تو دولت مند بننے کا، امیر بننے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بے روزگاروں کے لیے بہت زبردست وظیفہ ہے، اور جو برسرے روزگار ہیں وہ بھی پڑھیں، اللہ پاک ان سب کے بھی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ سلیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف رکھیے، مزید بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے وظائف معلوم کریں گے۔ آئیے ناظرین، کالز کی طرف بڑھنے سے قبل اب میں مخاطب ہوں ہمارے جو بڑی عمر کے افراد ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، جو گھر کے سرپرست ہیں، جن پر ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، مختلف قسم کی پریشانیوں کا، مسائل کا انہیں سامنا ہوتا ہے۔ آئیے، یوں تو تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص بزرگوں کو آج انشاءاللہ الکریم ابتدا میں مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے کا ایک بہترین طریقہ وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ نوٹ فرما لیں اور بالعموم ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین اس کو سمجھیے گا۔ اب میں کیا بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کو، تو انشاءاللہ الکریم زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ کو یہ چیز ضرور فائدہ دے گی۔ مسائل اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ بات نوٹ کیجئے گا۔ ایک شخص تھا، وہ مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، مسائل کا شکار تھا، ذہنی الجھنوں کا شکار تھا۔ اب وہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میرے ساتھ بہت پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں، بہت زیادہ پریشانیوں میں الجھا ہوا ہوں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام الٹا ہو جاتا ہے، جو کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ کام میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان بزرگ نے اس شخص سے پوچھا کہ تم نے اسٹیمپ دیکھی ہے؟ اسٹیمپ یعنی مہر دیکھی ہے، مہر جو ہم لگاتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور بالکل دیکھی ہے۔ تو ان بزرگ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس اسٹیمپ پر یعنی اس مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اس مہر پر، اسٹیمپ پر لکھائی الٹی ہوتی ہے۔ تو ان بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا،
یہ ناظرین یہ ہمارے لیے بہترین پریشانیوں اور مسائل سے نکلنے کا حل ہے اس بات میں۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جب مہر کاغذ پر لگتی ہے نا تو الفاظ اس کے سیدھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ مہر پر الفاظ وہ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ مہر کاغذ پر لگتی ہے تو وہ الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس طرح مہر یعنی اسٹیم اپنا ماتھا یعنی پیشانی کاغذ پر ٹیکتی ہے، کاغذ پر لگاتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک شخص تو بھی وضو کر مسجد جا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کر، انشاءاللہ الکریم تیرے الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے۔ کتنی پریشانیوں کا حل اس میں الحمدللہ عز و جل موجود ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم پر بھی کوئی پریشانی آ جائے نا، ہمارے کام بھی الٹے ہونے لگیں، آپ کو لگے کہ یار میں مسائل میں گھرا ہوا ہوں، ہم بھی وضو بنائیں، مسجد میں حاضری دیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہو کر ہم دعا کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، انشاءاللہ الکریم ہمارے الٹے کام بھی یہ سیدھے ہوتے چلے جائیں گے۔ نیت فرما لیجئے ناظرین، نمازیں پڑھیں، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کا سلسلہ کریں، دعائیں کریں، نماز حاجات ادا کریں، انشاءاللہ الکریم مسائل اور پریشانیوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، آپ کے کالز انشاءاللہ الکریم پروگرام میں شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میرے بھائی میری والدہ کی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، بہت ہائی رہتا ہے، ان کی شوگر بھی ہے اور اس وجہ سے ان کی طبیعت میں جو ہے بہت بے چینی رہتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ آپ بتا دیں اور والد صاحب کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کروا دیجیے گا، جزاک اللہ۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو، آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، جو بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ اس کے وظائف بھی آپ کو بتاتے ہیں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ماشاءاللہ عز و جل بزرگوں کا روحانی علاج پروگرام ہے۔ بزرگوں کے ساتھ اور بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی، برائے کرم بھوک لگنے کا بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا۔ اور جنید بھائی دعا بھی کروانی تھی میرے گھر والوں کے لیے، ضرور دعا کروا دیجئے گا۔ آمین آمین آمین۔ جی جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ یہ رہتا ہے بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بزرگ جو ہوتے ہیں، طبیعت میں بعض اوقات ہوتی ہے بے چینی، کبھی دل نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، کبھی پیٹ کے مسئلے مسائل، قبض کی شکایت، کسی کے معدے کا مسئلہ، عمر بڑھتی ہے تو اعضاء ڈھلنے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو چلیں بھوک لگنے کے حوالے سے بھی آپ کو وظائف ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ ایک کال اور دیجیے گا۔ مسئلہ میرے ساتھ درپیش ہے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے جیسے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، کوئی جیسے ڈانٹنے والی صورت ہوتی ہے یا کوئی بہت تیز آواز میں بات کرتا ہے تو میری دھڑکن کافی تیز ہو جاتی ہے اور کافی ڈر جیسا لگتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی اگر اس کے لیے کوئی وظائف وغیرہ ہوں تو مجھے ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیر۔ مجھے آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ بڑے حساس طبیعت کے مالک ہوں گے نا، بہت زیادہ حساس ہوں گے۔ تو چلو یہ تو اچھی کیفیت ہے آپ کی، اس شخص کے مقابلے میں کہ جو جوابی کارروائی پر اتر جاتا ہو، لڑنے جھگڑنے پر اتر جاتا ہو، اس کے مقابلے میں تو اچھا ہے نا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ چلیں جو آپ کی کیفیت ہے اس حوالے سے سلیم بھائی نوٹ فرمائیے بھائی، اس کا وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ میسیج آیا ایک کہ مجھے استخارہ کروانا ہے، شازلہ نام ہے اور والدہ کا نام تعظیم اختر ہے، شادی کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے کہ رکاوٹیں بہت آ رہی ہیں، پلیز استخارہ کر کے بتا دیجئے گا اور اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ طیب رضا نام ہے، عمر میری 30 سال ہے، والدہ کا نام سلمہ ممتاز ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ 6 ماہ سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سینے میں درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، 2 بار انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹ بھی کروائیں لیکن رپورٹس ان کی کلیئر ہیں ساری، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی جادو عملیات کا اشارہ ہے اور پھر یہ وظیفہ بھی
اس حوالے سے بتائیے گا۔ چلیں ایک اور یہ میسیج یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ میسیج آئے کہ میں نے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام عائشہ ہے، والدہ کا نام شکیلہ بی بی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہے، اچانک سے دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے اور کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے بدن میں جان ہی نہیں ہے، تو ان کا بھی استخارہ فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں۔ آپ استخارے فرما لیجئے جب تک سلیم بھائی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ پہلے یہ کال آئی تھی کہ والدہ کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں 2 مسائل کے بارے میں بتایا۔ اللہ پاک ان کی والدہ کو اور مدنی چینل کے ہمارے تمام ناظرین کو شفا عطا فرمائے، ہر مرض سے نجات عطا فرمائے، بالخصوص بزرگوں کے لیے، کیونکہ جب عمر بڑی ہوتی ہے تو اس طرح کی بیماریاں ان کی طرف جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اچھا لو بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شوگر کا مرض تو یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ دیگر اعضاء کو بھی خراب کرتا ہے جی، تو اللہ پاک ان تمام امراض سے سارے ہمارے بالخصوص بزرگوں کو اور تمام ناظرین کی حفاظت فرمائے۔ تو بلڈ پریشر نارمل رہے، اس کے لیے ایک بہترین علاج یہ ہے کہ 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے روزانہ پی لیجئے، انشاءاللہ بلڈ پریشر کے جو ہائی ہونے کا جو مرض ہے اس سے شفا حاصل ہوگی اور بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا۔ اور یہ عمل روزانہ کیجیے، کیونکہ بلڈ پریشر کا تعلق جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، تو روزانہ یہ عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اور شوگر کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے، نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور یہ 3 مرتبہ صبح پڑھنی ہے والآخر درود شریف کے ساتھ، اور 3 مرتبہ شام کو پڑھنی ہے، اور پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے شوگر کا مرض دور ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے قبل آپ چاہیں تو کسی کو سنا دیں، اپنے تلفظ چیک کروا دیں۔ عشاء کے بعد الحمدللہ عز و جل بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، تو اس میں آپ آ جائیں، سیکھنے کی کوشش کریں، تو الحمدللہ عز و جل قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا۔ اگر یہ خود نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے بھی قاری صاحب سے پڑھ کے دم کروا سکتے ہیں، تو کروا لیں گے، لیکن ہم تو ان کو یہ ذہن دیں گے نا کہ بھئی آپ خود بھی تو درست کریں اپنا، مدرسۃ المدینہ بالغان کی تو دعوت دیں گے۔ چلو آپ پڑھے ہوئے بھی ہیں، آپ پڑھانے کی نیت سے آ جائیں، سبحان اللہ، علم دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے آ جائیں، آئیں تو صحیح، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے اٹیچ ہو جائیں، رابطے میں آ جائیں، مربوط ہو جائیں۔ اور دوسرا دیکھیں، شوگر کے جو مریض ہیں نا، بڑی عمر کے اسلامی بھائی جو ہیں، کوشش کریں واک کیا کریں، ورزش کیا کریں، اور پیدل چلا کریں، بہت ساری بیماریاں الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گی، جسمانی طور پر طبی حوالے سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی شوگر، یہ الحمدللہ عز و جل کنٹرول ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بزرگوں کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ بھوک نہیں لگتی ان کو، کیا وظیفہ ہے کہ بھوک لگے، کچھ کھانے پینے کا دل جی جنید بھائی، اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، اور وہ قرآن پاک سے ہی ہے الحمدللہ۔ جی ارشاد فرمائیں۔ ہمارے قرآن کے اندر اللہ پاک نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور سر چشمہ ہدایت بھی ہے۔ تو 30ویں پارے میں ایک بڑی پیاری سورت ہے، مشہور و معروف سورہ طارق، جی، یہ 1 مرتبہ پڑھ کر اور کھانے کی چیز پہ دم کر کے اس کو کھا لیں، انشاءاللہ بھوک جو نارمل لگتی ہے وہ درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کریم۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، تو ہے دل کی مضبوطی کا کوئی اس کا وظیفہ؟ بھی ہے جنید بھائی، بعض اوقات کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہوتا ہے، آدمی نا خود کو وہ چھوٹا محسوس کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں باشعور بنایا ہے، اور خاص طور پر جو بزرگ اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو ان کو تو ڈرنا ہی چاہیے، وہ تو ویسے ہی بڑے ہوتے ہیں، ان کی بات کی تو اہمیت گھر کے اندر ماننی چاہیے، اور ہوتی بھی الحمدللہ، کیونکہ ان کو زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، جی، پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، 60 سال 70 سال پوری لائف گزارنے کے بعد اب جب وہ نانا دادا بن جاتے ہیں تو ان کو پاس تو بڑا خزانہ ہوتا ہے نا، علم کا بھی خزانہ ہوتا ہے، دنیاوی تجربات ہوتے ہیں، جی، تو ڈر خوف ختم ہو جائے، اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 16 مرتبہ روزانہ یا حفیظو پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے کانفیڈنس پیدا ہوگا، ڈر خوف دور ہو جائے گا۔ اور ایک اور
बावजू रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। हाँ माशाल्लाह, खुद एतमादी पैदा करने के लिए बावजू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ज़ाइल व बरक़ात भी इसकी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी मुसीबतों से हिफाजत भी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाए, हर तरह से बहादुर रहूँ, बावजू रहने की आदत बना लें। जब भी बेवुज़ू हो, वुज़ू टूटे फ़ौरन वुज़ू बना लें। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन तवज्जो फरमाएँ जिन्होंने मैसेजेस किए थे, शामिल करने लगे हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जी इरशाद फरमाइएगा सलीम भाई। एक मैसेज आया था, ताज़ीम अख्तर इनकी वालदा का नाम था और ख़ातून का नाम शाज़िला था। उन्होंने शादी के हवाले से पूछ रहे थे कि रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। जी जुनैद भाई, इनका इस्तिखारा किया गया है, जी तो इनके इस्तिखारे में कोई अमलियात या दीगर चीज़ों का मामला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इनकी रुकावटों को दूर फरमाएगा। एक वजीफ़ा अर्ज़ करता हूँ, जी नमाज फ़जर के बाद 312 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या सही। ज़ल जलाली वल इकराम 312 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको बेहतरीन रिश्ता अता फरमाए। सही है माशाअल्लाह। जी ये एक और मैसेज आया था, तैयब रसा नाम बताया था, उम्र बता रहे थे कि 30 साल है। इन्होंने भी अपनी मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से तज़किरा किया था। जी, इनके सीने में दर्द रहता है और चक्कर आते हैं। इनका भी इस्तिखारा किया। इनके इस्तिखारे में भी कोई अमलियात वगैरह का मामला नहीं है। जी तो इनके लिए 2 वज़ाइफ अर्ज़ करता हूँ। सीने में दर्द रहता है तो इसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़कर पानी में दम करके और उसको पी लिया करें। इंशाअल्लाह सीने का दर्द जाता रहेगा। और चक्कर आते हैं, इसके लिए बड़ी प्यारी दुआ है, उस्कुन सकन्तु बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवा समीउल अलीम। सर में दर्द आता हो या चक्कर आते हों, दर्द की जगह पर हाथ रखकर ये कलिमा 7 बार पढ़कर फूंक मार दीजिए। इस्लामी बहन खुद अपने सर के दर्द की जगह पकड़ ले और इसका महरम या शोहर पढ़कर इसके सर पर फूंक मार दे। मरीज से पूछ लीजिए, अगर अभी दर्द बाकी हो तो दोबारा यही अमल कीजिए। चंद मरतबा करने से इंशाअल्लाह ताला सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा और दिमागी कमज़ोरी दूर होगी। मगर दिमागी कमज़ोरी के लिए ज़रूरी है कि यह अमल रोज़ाना एक ही वक्त में किया जाए, यानी कोई वक्त मखसूस कर लिया जाए और मसलन ये कि रोज़ाना 12 बजे ये अमल करूँगा, वक्त मखसूस करके 7 दिन तक मुसलसल ये अमल किया जाए। सही। अच्छा 12 बजे का जैसे आपने फरमाया, इसमें 12 बजे का तो मखसूस नहीं है ना, ये एक मिसाल के जरिए आपने समझाया। हम जोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं। अगर हमने जोहर के बाद का वक्त मखसूस किया है तो फिर 7 दिन जोहर के बाद ही पढ़ना है। जो वक्त मखसूस कर लिया उसी में पढ़ना है। अच्छा अब जो आपने ये वजीफा इरशाद फरमाया ना, जो मैं समझ चुका हूँ, इसकी 3 सूरतें बनेंगी। मरीज अगर खुद पढ़कर दम करे तो सर पे हाथ रखकर ये दुआ पढ़ के दम कर लें। मरीज खुद नहीं पढ़ सकता तो दूसरी सूरत ये बनेगी कि कोई दूसरा पढ़कर मरीज पर दम करे। अच्छा तीसरी सूरत ये बनेगी कि अगर किसी औरत के साथ दिमागी मर्ज है तो खातून जो हैं खुद अपने सर पर हाथ रख ले और कोई दूसरा पढ़कर दम कर लें। ये 3 सूरत इसकी बनेंगी। तो नाज़रीन ये नोट फरमा लीजिए, दिमागी मरीजों के लिए बेहतरीन ये ज़बरदस्त दुआ है। हो सकता है अभी आपको याद ना हो सकी हो तो इसका हवाला भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो रिसाले का नाम है बीमार आबिद। मकतबतुल मदीना से भी हदियतन तलब फरमा सकते हैं, दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये मखसूस दुआ, स्क्रीन पर भी आपके सामने ये दुआ मौजूद है। उसकुन सकलतु का बिल्लज़ी लहू मा फिल लैली वन नहारी व हुवा समीउल अलीम। ये पढ़कर आप दम कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल चक्कर आना, दिमागी कमज़ोरी, दर्द सर, ये सारी की सारी बीमारियां अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएंगी। आइए नाज़रीन मज़ीद शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, देखते हैं नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइए। मैंने बुजुर्गों के प्रोग्राम में ये मालूम करना था कि अगर कोई शख्स घर से भाग जाए या लापता हो जाए तो ऐसा क्या वजीफ़ा पढ़ें कि वो भागा हुआ शख्स वापस आ जाए और उसकी इत्तला मिल जाए। जी इंशाअल्लाह करीम अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा।
روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے، جنید بھائی، میں نے گھر کے باہر بائک کھڑی کی تھی، اندر گیا، جب واپس آیا تو گاڑی چوری ہو گئی تھی، تو برائے کرم اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں کسی آفیسر کے پاس جانا ہے، تو آفیسر کے پاس جانے سے پہلے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اس مسئلے کے حل ہونے کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، جو بھی آپ کے مسائل ہیں اللہ پاک حل فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں بھی دور ہوں۔ شامل رہیے گا ابھی انشاءاللہ الکریم کچھ استخاروں کے حوالے سے میسیج میں شامل کروں گا، پھر آپ کے روحانی علاج ہم بتائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام عائشہ ہے اور والدہ کا نام شکیلہ بیوی ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، پیٹ میں درد ہے اور کیفیت ایسی ہے کہ اچانک دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے جیسے بدن میں جان ہی نہیں ہے، تو پلیز ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا ہے کہ بیٹے کا نام کاشان ہے، والدہ کا نام تعظیم ہے۔ میرے بیٹے کے پاؤں میں بار بار زخم ہو جاتا ہے، پیپ بڑھ جاتی ہے اور بچہ ضد بہت زیادہ کرتا ہے، تو پلیز استخارہ کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران بن صفیہ بی بی، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحبت درست نہیں ہے اور عشق مجازی کے معاملات بھی ہیں، ان کا بھی استخارہ فرمائیں، کوئی حل بھی ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بنت شفیق ہیں، 6 ماہ سے معدے کے مرض میں مبتلا ہیں، دعا بھی فرما دیجیے گا، اور والد کو کافی نزلہ، زکام، کھانسی بھی ہے، ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ اور کوئی دعا ارشاد فرمائیے گا۔ چلیں، استخارے تو ابھی آپ کریں گے سلیم بھائی، استخارے آپ فرما لیجیے تاکہ جب تک ہم روحانی علاج شامل کرتے ہیں۔ جی سلیم بھائی، پہلے تو یہ ایک کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی گھر سے بھاگ جائے یا کوئی لاپتہ ہو جائے، حالات بڑے نازک ہیں، تو کیا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ گم شدہ شخص کو مل جائے؟ اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور جنہوں نے خاص طور پر یہ کال کری تھی ان کے تمام مسائل حل فرما دے۔ بعض اوقات گھر میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ مایوس ہو کر جو ہے نا گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور بعض اوقات خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارنا چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے ہم 2 عمل اور 2 اوراد بتاتے ہیں۔ ایک بڑا کاغذ لے لیں، جیسے مثال کے طور پر یہ A4 کا پیپر ہے، یہ پیپر لے لیں اور اس کے چاروں کونوں پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک یا حقو یہ لکھ لیں چاروں کونوں پر، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر اس کو دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر اس کاغذ کو رکھ لیں اپنے ہاتھوں پہ، اس طریقے سے نا جیسے میں نے مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں، اس طرح کھڑے ہو کر قبلہ رو اور یہ پیپر اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے گم شدہ شخص جو ہے وہ جلدی آ جائے گا یا اس کی اطلاع مل جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور عمل ہے، وہ یہ کہ 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیے اور نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 119 بار پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے۔ اچھا چلیں، یہ تو آپ نے گمشدہ شخص کے حوالے سے، کسی فرد کے حوالے سے، اور ہوتا ہے کسی کا ذہنی توازن بھی بعض اوقات درست نہیں ہوتا، اس کے لیے تو یہ وظیفہ ہو گیا۔ اب دوسری قول آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ گھر کے باہر سے بائک چوری ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ان کو یہ شک ہے پتہ نہیں چوری ہوئی ہے، گم ہو گئے، کسی نے شرارت کر لی ہے، تو بہرحال اب گمشدہ شے واپس مل جائے۔ پہلے تو فرد کے حوالے سے تھا، اب شے کے حوالے سے، اب بائک چوری ہو گئی ہے، اس کے ملنے کے لیے کیا وظیفہ آپ پڑھیں؟ دیکھیں جنید بھائی، بائک تو ایک بے جان چیز ہے نا، یہ خود بخود تو جا نہیں سکتی، ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی لے کے ہی گیا ہوگا، اور اس کے اندر ہماری بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بے احتیاطی ہوتی ہے، ہم جلد بازی میں جو ہے نا بائک کو لاک نہیں کرتے اور جلدی میں ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے حضرت کھڑی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اگر تھوڑا سا اگر ہم یہ احساس کر لیں نا میری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، یہ تو ہم الحمدللہ بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو بہرحال وظیفہ آپ ارشاد تو فرمائیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جب بھی بائک یا گاڑی آپ کھڑی کریں وہ مخصوص پارکنگ کی جگہ پہ ہی کھڑے کریں نا، تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، پھر اس کو اچھی طرح لاک بھی کریں۔ خاص طور پر مارکیٹ ایریاز کے اندر ایسے معاملات ہو سکتے ہیں تو وہاں ڈبل لاک کر دیں۔ اگر کسی کی گاڑی گم ہو جائے یا مال گم ہو جائے یا گھر میں چوری ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کس نے چوری کی ہے،
तो या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सही, ये कलिमात और ये बिस्मिल्लाह शरीफ कसरत के साथ पढ़ें और इस दौरान चंद बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से गुमशुदा इंसान, सोना, माल, गाड़ी वगैरह मिल जाएंगे और दीगर हाजात के लिए भी ये अमल मुफीद है। माशाअल्लाह। चलें जी नाज़रीन, ये तो आपको बता दिया गया कि गुमशुदा शे मिलने का वजीफ़ा तो लगे हाथों एक वजीफ़ा में भी खैर ख्वाही की नीयत से खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, इस पर अमल करने की नीयत से एक वजीफ़ा ऐसा ही मैं आपको इब्तिदान अर्ज़ कर देता हूँ कि आपकी वो चीज़ ही चोरी ना हो, वो चीज़ ही गुम ना हो। भाई आप जा रहे हैं, सफ़र पे हैं, गाड़ी पार्क करना पड़ जाती है, सही है, आप ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी गाड़ी पर दम कर दें। क्या वजीफ़ा पढ़ेंगे? 10 मरतबा या जलीलो। ऑफिस वगैरह जाते हैं, अपने काम काज पर जाते हैं, बाइक है, आपकी कार है, कोई भी आपकी गाड़ी है, रक्षा है, कोई भी आपका सामान है, आप 10 मरतबा या जलीलो पढ़ें, दम कर दें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में दे दें, रब अज़्ज़ व जल के सिपुर्द कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी चीज़ की हिफाजत भी रहेगी, चोरी नहीं होगी। घर से निकलते हैं, जेब में भी होते हैं अमूमन कुछ ना कुछ पैसे रखे होते हैं, कि कीमती कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जेब में रखे होते हैं, तो यही वजीफ़ा पढ़कर आप अपने ऊपर भी दम कर लें, अपनी चीज़ों पर भी दम कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम आपकी चीज़ ही वो चोरी नहीं होगी, गुम नहीं होगी। अच्छा जी, ये अफसर के पास जाने से पहले क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? जी जुनैद भाई, बाज़ औक़ात अफसरान के पास जाना पड़ता है या हाकिम वक्त के पास जाना पड़ता है, तो इसके लिए एक बेहतरीन अमल ये है कि या अल्लाहु, अल्लाह ताला का ये इसमें मुबारक 39 बार 39 बार लिख कर किसी कागज़ पे लिख लें और अपने बाजू पे बांध लीजिए, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत ये जाहिर होगी कि जब हाकिम या अफसर के पास जाएंगे तो वहाँ पर मेहरबान होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 39 टाइम 39 मरतबा लिख कर गले में डालना है या बाजू में बांधना है? बाजू में बांधना, बाजू में बांधना है। सीधे में उल्टे में? सीधे हाथ में बांधना, सीधे हाथ में बांधना है। सीधे हाथ से लिखना है और सीधे हाथ में बांधना है। दुआ भी करें, इंशाअल्लाहुल करीम सामने वाले का दिल नरम हो जाएगा। जी नाज़रीन, अब हम शामिल करने लगे हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। जी सलीम भाई इरशाद फरमाइए। आयशा हैं, इनकी वालिदा का नाम शकीला बीबी है। इन्होंने कहा था कि पेट में दर्द है, अचानक दिल घबराने लगता है, तो इनके लिए वजीफ़ा है या अजीमो, 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। माशाअल्लाह। जी मज़ीद भी इसी तरह बेटे का इस्तिखारा करवाया इन्होंने, काशान नाम है, वालिदा का नाम ताज़ीम है। इनके पाँव में बार बार ज़ख़म हो जाता है और पीप पड़ जाती है। इनका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में असरात या अमलियात के मामलात नहीं है, बीमारी का इशारा है। सही है। इनको चाहिए कि या सलामो 111 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सलामती अता फरमाए। इमरान बिन सफ़िया हैं, इनकी सोबत अच्छी नहीं है, तो इनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ कर और पानी पर दम करके इनको पिलाइए, और अगर कूलर में डाल दें जिससे वो पानी पीते हैं तो उसमें डाल दें, सही, ताकि वो पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इस मूजी से इनकी जान छुड़ा दी इंशाअल्लाह। तो ये वज़ाइफ भी मदनी चैनल के नाज़रीन आपको बताए गए, और जो बीमारियों के हवाले से, परेशानियों के हवाले से वज़ाइफ, दुआएं बताई गई, अपने मामूलात में शामिल रखिएगा। और जो हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो भी इन वज़ाइफ को, इन दुआओं को अपने मामूलात में शामिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ना भी चाहिए। इंशाअल्लाह करीम इसके फ़वाइद हमें भी हासिल होंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की जानिब है। अब आखिर में एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ तमाम ही मदनी चैनल के नाज़रीन, बिलखुसूस बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम करीब करीब है। अब सर्दी जब बढ़ती है, ठंड बढ़ती है, तो बुज़ुर्गों के लिए बाद औक़ात जिस्मानी दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, सीने में बाद औक़ात इन्फेक्शन हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह बाद औक़ात गले की ख़राबी का सामना करना पड़ता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में रेशा, इसी तरह दमा के मरीज़ होते हैं। तो इन तमाम अमराज का एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। वजीफ़ा एक ही पढ़ेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपका
کا نزلہ بھی دور ہو جائے گا، زکام کی بھی شکایت دور ہو جائے گی، کھانسی بھی نہیں ہوگی، اسی طرح گلے کی خرابی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ٹھنڈ میں سردیوں میں بعض اوقات آواز بند ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، دیگر کمزوریوں کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، اول اور آخر تین بار درود پاک کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ شافیہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب سورہ شافیہ کون سی؟ سورہ فاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ شفا دینے والی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خرابی، سینے کے انفیکشن، سینے کے درد اور جسمانی تکلیف سے میں محفوظ رہوں، سردیوں میں مجھے کسی قسم کی کوئی آزمائش نہ ہو، تو یہ وظیفہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور وہ دم کیا ہوا پانی آپ نے پی لیا، انشاءاللہ الکریم ان امراض سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی ہے، پرہیز بھی کرنا ہے، اور ٹھنڈے مشروبات سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل صحت حاصل ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ ہمارے جن ناظرین کی کال شامل نہیں کی جا سکی یا جن کے میسیجز رہ گئے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز، آپ کی کال ہم شامل کریں گے، آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں گے۔ روحانی علاج اور استخارے کے لیے آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، دیگر سروسز سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آن لائن استخارے کے لیے یہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے 0213717711 اور اسلامی بہنیں اس نمبر کے ذریعے بذریعہ واٹس ایپ استخارے کروا سکتی ہیں 0316 806 2626 031680626226 گھر بیٹھے روحانی علاج اور تعویذاتی عطاریہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایڈریس آپ کے سامنے ہے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، دعاؤں کا کہا، اپنے مسائل بتائے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین تو ہی شافی الامراض ہے، یا اللہ پاک تو ہی مسائل حل فرمانے والا ہے، تو ہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں سب دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو بزرگ اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، جو جسمانی کمزوری میں مبتلا ہیں، ذہنی الجھنوں کا شکار ہیں، اللہ پاک انہیں بھی، ہم سب کو بھی ذہنی قلبی سکون اور اطمینان ہم سب کو نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔